غزوہ تبوک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض جنگی حکمت عملیوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کسی غزوہ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے عزائم عام لوگوں سے خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک ایسا پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو بھرپور جنگی تیاریوں کا حکم دیا، حتیٰ کہ نو مسلموں کے لیے بھی اس مہم میں حصہ لینا لازمی قرار دے دیا۔ جب جہاد کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا اعلان عام ہوا تو ان دنوں جزیرہ نماء عرب شدید گرمی کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ فصل خرما پک چکی تھی۔ تمازت آفتاب کا وہ عالم تھا کہ ہر ذی روح کو سائے کی تلاش تھی۔ اس سے قبل کافی عرصے سے قحط سالی کے باعث مسلمان انتہائی اسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بار برداری اور سواری کے جانوروں کی شدید قلت تھی۔ سفر طویل تھا اور وسائل کا فقدان ایک پریشان کن مسئلہ تھا۔ اس پر مستزاد اسلام دشمن منافقین نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے لشکر اسلام میں وسوسے اور پھوٹ ڈالنے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ کبھی وہ مسلمانوں کو موسم کی شدت سے ڈراتے، کبھی بے آب و گیا صحرائی سفر کی صعوبتوں کا ذکر کر کے ان کے پائے استقلال کو ڈگمگانے کی صحیح کرتے، اور کبھی رومیوں کی فوجی قوت کو بڑھا چڑھا کر ان کے حربی اسلحہ و ساز و سامان سے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا جتن کرتے۔ الغرض مختلف نفسیاتی حربے بروئے کار لائے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہر پیر و جوان سر پر کفن باندھ کر تبوک کے طویل سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن 3 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محض سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے 2 ساتھی جو غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے ساتھ نہ جا سکے، حضرت مرارہ بن الربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی تو ندامت و شرمندگی کے مارے ہم میں سے ہر ایک کو یہی خیال ہر وقت دامن گیر رہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے پوشیدہ احوال نور نبوت سے جان لیتے ہیں، ان سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرا معاملہ کسی دنیا دار سے ہوتا تو میں بھی کوئی بہانہ بنا کر چھوٹ جاتا، لیکن میرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لہذا سچ سچ بیان کروں گا۔ آقا، سچی بات یہ ہے کہ میں آسودہ حال تھا، کوئی عذر اور بہانہ نہیں، بس غفلت کا شکار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اس لیے اب انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہ تینوں مخلصین کڑی آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سماجی مقاطعہ کا حکم صادر فرمایا تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لوگوں نے ان سے بات چیت تک کرنا چھوڑ دی۔ جب اس سوشل بائیکاٹ کے پہاڑ جیسے 40 دن گزر گئے تو بارگاہ نبوی سے حکم صادر ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، جذباتی سطح پر ایک طوفان کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ایک لمحے کا توقف کیے بغیر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی کشمکش میں 50 دن گزر گئے۔ ان مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش کا مرحلہ 50 دنوں کے بعد مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا اعلان بذریعہ وحی فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ ہر کڑے امتحان میں سرخرو نکلے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ نے نبی معظم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ ایمان کی پختگی اور استقامت کا یہ واقعہ دراصل ان عاشقان زار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا جو یقیناً حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر تھے۔ وہ تو اپنے آقا و مولا کو چھوڑ کر کسی اور کے در کی دریوزہ گری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہر کڑی سے کڑی آزمائش کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کیا بلکہ امتحان کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔